فرمایا کہ عسر کو یسر میں خاص دخل ہے، کیونکہ عسر سے نفس پامال ہوتا ہے، اور عارف کو اس وقت اپنا عجز و ثنا مشاہدہ ہوتا ہے، نیز صبر جمیل رضا بالقضا حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب یسر و فرح کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب وہ حدیث میں لائی جائے کہ انبیاء علیہ السلام پر تکالیف و شدائد اس لیے زیادہ آتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، پھر تو عسر کے سبب یسر ہونے میں اور کوئی بھی اشکال نہ رہے گا۔ اس کے ساتھ اتنا اور سمجھ لیجیے کہ عسر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ درجات بڑھتے ہیں، مگر اکثر یسر ظاہری کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض اس ملفوظ میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا ایک اصول بیان فرما دیا، دین کا ایک اصول بیان فرما دیا کہ جہاں عسر آتا ہے تو ساتھ یسر بھی آ جاتا ہے۔ عسر یسر کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ جب عسر آتا ہے تو پھر تواضع، عاجزی، فکر آخرت اور اپنا چھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے دل میں، اخلاق میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یسر پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کا یسر تو ہو ہی گیا، کیونکہ دل کا یسر ہے اخلاق کا کمال، اخلاق کا اونچے درجے کا ہو جانا، یہ یسر ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ بعض دفعہ ظاہری یسر بھی پیدا ہو جاتا ہے، مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے، بیماری کے زیادہ جگہ تندرستی آ جاتی ہے، اس طرح سے عسر یسر کا سبب بن جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تکلیف میں اور بیماری میں اور تنگدستی میں گھبرائے نہیں، یہ سمجھے کہ یہ میری دینی ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تکلیفیں اگر آئیں، بیماری آئے، تنگ دستی آئے، مقروض ہونا زیادہ ہو جائے تو گھبرائے نہیں، یہ سمجھے کہ یہ چیزیں میرے یسر کا، میری آسانی کا اور میری راحت کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ چیزیں میری راحت کا ذریعہ بن جائیں گی، اس لیے گھبرائے نہیں۔ یہ کیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی مصیبت آتی ہے
تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے گناہ تو ہم معافی کر دیتے ہیں، بہت سے گناہ تو ہم معافی کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس ملتان سے آئے، کہا میں 2 دن سے بڑا پریشان ہوں، میں نے اس آیت کا ترجمہ اخبار میں پڑھا ہے کہ یعفو عن کثیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، صرف یہ فرمایا بہت سے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سب تو معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ فرمایا بہت سے ہو جاتے ہیں معاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے باقی بھی رہ جاتے ہیں۔ تو میں تو بڑا پریشان ہوں، میری نجات کیسے ہوگی؟ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم ترجمہ خدا نہ دیکھا کرو۔ یہ جو فرمایا کہ بہت سے ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ تو فرمایا ہے بغیر توبہ کے، تم توبہ کر لو، توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو بغیر توبہ کے ہے، ہم خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تم سب معاف کرانا چاہتے ہو تو توبہ کر لو، یہ کون سی مشکل بات؟ بڑا خوش ہو گیا، اوہو میری ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ میں کہا خود نہ تم ترجمہ دیکھا کرو، کسی عالم سے پڑھا کرو، پھر جو شبہ ہوگا وہ اس کا جواب دے دے گا، سمجھا دے گا، شبہ دور کر دے گا۔ جی ہاں، عام آدمی کو ترجمہ نہیں دیکھنا چاہیے، ترجمہ عام آدمیوں کے لیے نہیں لکھا گیا، یہ تو علماء کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کو کوئی لفظ کا کسی لفظ کے معنی نہ آئے تو جلدی سے نیچے ترجمہ دیکھ لیں، کسی لفظ کے معنی نہ آئے تو جلدی سے نیچے ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ ترجمے علماء کے لیے ہیں، جو عالم نہیں ہے وہ صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن پاک کو حل نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی عالم سے تھوڑا تھوڑا پڑھے۔ قرآن پاک سمجھنے کا اگر شوق ہے، پوری درسیات 8 سال کی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کسی عالم سے لے لے، اس سے ترجمہ پڑھ لے، بس وہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کر سمجھائے گا۔ آپ کو شبہ ہوگا تو آپ پوچھتے رہیں، وہ شبہ کا جواب دے دے گا۔ جی ہاں، عوام کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کو شوق ہے قرآن پاک کے مطلب کو سمجھنے کا تو کسی عالم سے پڑھے، خود ترجمہ نہ دیکھے۔ خود ترجمہ دیکھنے سے آدمی بہت سے موقعوں میں غلطی میں پڑ جاتا ہے، عالم سے پڑھے گا تو وہ سمجھاتا رہے گا، جو آپ کو شبہ ہوگا آپ شبہ بیان کریں گے وہ اس کا جواب دے دے گا، شبہ آپ کا نکل جائے گا، قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا۔ خود بخود ترجمہ نہ پڑھے، خود بخود ترجمہ نہ پڑھے۔ جی ہاں، کیونکہ اس سے دینی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ کا ترجمہ پڑھنے کی یہی مقصد ہے کہ دینی ترقی ہو جائے۔ جب شبہات پڑ جائیں گے تو پہلے سے بھی دین کمزور ہو جائے گا، شبہات پڑھیں گے شبہ باقی رہیں گے، پریشانی رہے گی، دین کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے پہلے سے بھی دور ہو جائیں گے دین سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے عوام کے ذمہ ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی عالم سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ آمین۔